رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں اور سننے والی خواتین، رمضان المبارک کی آج 27ویں شب ہے. 27ویں شب آخری عشرے کی سب سے مبارک شب شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ غالب یہ ہوتا ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اقرؤکم ابی، تم میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے ابی ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ 27ویں شب شب قدر ہے. اگرچہ 27ویں شب 21ویں کو بھی پائی گئی ہے، 23ویں کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، تو امکان 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں کا ہے. لیکن زیادہ تر چونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27ویں شب میں ہی شب قدر کو دیکھا، پایا اور اس کی علامتوں کا احساس کیا، اس لیے وہ بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہتے تھے. تو آج ہم 27ویں شب کی ساعتیں گزار رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج قرآن پاک مکمل ہوا ہے. یہ ختم قرآن کی رات ہے، اور ختم قرآن کی اپنی ایک حیثیت ہے اور ایک اپنی کیفیت ہے اور اپنا ایک مرتبہ ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال کی عمر سے آ گئے تھے، اور جب تک حضور حیات رہے وہ حضور ہی کی خدمت کے لیے وقف رہے. ان کا یہ معمول تھا کہ جب قرآن پاک ختم کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو اور اہل تعلق کو اہتمام سے بلاتے تھے اجتماعی دعا کے لیے، اور یہ فرماتے تھے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ دین کی فقہ اور سمجھ بوجھ ان کو عطا کر دے اور قرآن کے معنی کی حقیقت کا ادراک نصیب فرما، ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی. ان کا معمول یہ تھا کہ لوگوں سے کہتے تھے جس کا قرآن ختم ہو تو مجھے بتانا تاکہ میں اس وقت شریک ہوں. متعدد تابعین سے منقول ہے کہ وہ ختم قرآن پاک کی دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور کہیں قرآن پاک ختم ہوتا تھا تو اس میں شریک ہوتے تھے. تو قرآن پاک جب مکمل ہوتا ہے تو عالم بالا میں ایک دھوم ہوتی ہے، ایک جشن ہوتا ہے، ایک عید منائی جاتی ہے. اور اس دنیا میں جن لوگوں کو احساس ہے، جو صحیح بات سمجھتے ہیں، جو قرآن پاک کی عظمت سے واقف ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، الوہیت سے، ربوبیت سے، ملوکیت سے، خالقیت سے، مالکیت سے، اللہ کی بلند صفات سے اور اللہ کے بلند اسماء سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس شب کا کیا مقام ہے، اس موقع کا کیا مقام ہوتا ہے، اور ختم قرآن کے موقع پر کیسا آسمانی جشن ہوتا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ
وہ اس بات کو اپنے ذہن میں ہمیشہ تازہ رکھیں کہ خداوند قدوس آسمانوں پر بھی ایسا بادشاہ ہے، ایسا مالک ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان چرچرا گئے، ایک قدم کی بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے نہ ہوں، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے۔ پوری کائنات اللہ کی بندگی سے معمور ہے۔ اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اجل ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ ہی علیم ہے، وہی حکیم ہے، اللہ ہی ہے جس کے نام ہیں، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کی تجلیات ہیں، اللہ کی حکمرانی ہے۔ یہ کائنات اللہ کی ہے، کوئی اس میں ذرہ برابر شریک نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی ہیں جن کو لوگ بادشاہ کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں سے جن کو یاد کرتے ہیں، خدا کی قسم مچھر کے پر کے برابر نہیں ہیں، وہ مکڑی کے برابر نہیں ہیں، ان کی ساری طاقتیں مکڑی کے جالے کے برابر نہیں ہیں۔ خدا کی جب تک اس عظمت کا احساس نہیں ہوگا، جب تک بندہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نہیں دیکھے گا، جب تک اس کی تخلیقات کے نظارے نہیں کرے گا، جب تک صرف یہ نہیں کہے گا بڑا ہے تو اللہ ہے، اللہ اکبر، اذانوں میں اس کو بڑا کہنا، نماز میں اس کی بڑائی کا کلمہ جپنا، فضاؤں میں اس کی بڑائی کے تذکرے، زمین پر اس کی بڑائی کے نقوش ثبت ہیں، کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے مقابل کھڑا ہو سکے، کوئی نہیں ہے جو اس کی مشیت کے خلاف کچھ کر سکے، کوئی نہیں ہے جو اس کے فیصلے کو بدل سکے۔ خدا تعالیٰ کے جلال، خدا کی کبریائی، خدا کی عظمت، خدا کی بلندی، خدا کی وحدانیت، خدا کی طاقت، خدا کا تصرف، اس کو پہلے ذہن میں رکھیے اور پھر سوچئے کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس کی عبادتیں ہو رہی ہیں، اس کے چرچے ہو رہے ہیں، اس کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اس کا نام لیا جا رہا ہے، اذان میں اس کی کبریائی کی گواہی دی جا رہی ہے، نماز میں اس کی کبریائی کی گواہی بھی ہے، اس کے سامنے رکوع بھی ہے، اس کے لیے سجدہ بھی ہے، اس کے لیے قعدہ بھی ہے، اس کے لیے باادب قیام بھی ہے، اسی کی تسبیح ہے، اسی کی تحمید ہے، اسی کی تعظیم ہے، اسی کا احترام ہے۔ وہ اللہ ہے، اس اللہ کو یاد بھی کرنا ہے، اس اللہ کا استحضار رکھنا ہے، اس اللہ کا مراقبہ کرنا ہے، اس اللہ کا ذکر کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، دماغ سے کرنا ہے، زبان سے کرنا ہے، اور پتے پتے بوٹے بوٹے کا ذکر سننا ہے، ذرے ذرے سے صدا ہے، فضا کی ایک ایک لہر سے یہ صدا ہے، سمندر کی ایک ایک بوند پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ذات میں ہے، نہ صفات میں ہے، نہ اسماء میں ہے۔ کسی نے بھی اگر کسی دوسرے کو متصرف سمجھا، یہ سمجھا کہ اس کے فیصلے چلیں گے، اس کی طاقت چلے گی، خدا کی قسم وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمانوں سے خارج ہو جائے گا۔ جو کسی دوسرے کی طاقت پر نگاہ جمائے گا، اس سے یہی کہا جائے گا کہ اپنے شیطان کو نکال کے باہر پھینک اور کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں، کوئی اقتدار نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی کا اقتدار ہے، اسی کی طاقت ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جس سے پہاڑ ٹل جاتے ہیں، جس سے دریا پاٹ دیے جاتے ہیں، جس سے سمندر بھاپ بنا کر اڑا دیے جاتے ہیں، جس سے مردے زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ ایمان ہے کہ جس کے نتیجے میں آسمان سے زمین کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جس کے نتیجے میں انبیاء اور رسول دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور قومیں ان کے سامنے زیر ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ ایمان کی طاقت ہے جس کی کمی نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا۔ جب یہ ایمان تھا، جب نبی کی صحبت میں صحابہ نے یہ ایمان سیکھا تھا، تو پھر دنیا ان کے پیروں تلے تھی، وہ جدھر بڑھتے گئے لوگ ان سے لپٹتے گئے، چمٹتے گئے، قدموں میں گرتے گئے، اور ان کے ذریعے سے نبی کے اسوے کی جھلکیاں دیکھتے گئے، نمونہ سامنے آتا گیا، قوموں کی قومیں اور ملکوں کے ملک اسلام کے حلقے میں داخل ہوتے گئے۔ جب یہ تھا تو یہ تھا، اور جب اس میں کمی ہوئی تو مسلمان کمزور ہوتے گئے، مغلوب ہوتے گئے، محکوم ہوتے گئے، اور سمٹتے گئے اور سکڑتے گئے اور پیروں تلے روندے گئے اور ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ سب اس کا نتیجہ ہے۔ پوری تاریخ انسانی اس کی گواہ ہے، آدم سے لے کر نوح تک، اور نوح سے لے کر ہود و صالح اور شعیب و لوط تک،
اور ابراہیم سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، جتنے مصلحین آئے، یہی صدا لگانے کے لیے آئے، یہی کہنے کے لیے آئے، یہی بتانے کے لیے آئے۔ اور آخری دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی آمد سے مراد آپ کی بحیثیت نبی کے، خاتم النبیین کی جو آمد ہوئی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری فضا میں ایک ایسی ہلچل مچی، ایک ایسا تہلکہ تھا، ایک ایسا زلزلہ تھا، ایک ایسی صورتحال تھی کہ جنوں کی طرف سے یہ کہا گیا سورہ جن میں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ ہم نے جو آسمان کو اور فضاؤں کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہاں تو پہرے دار لگے ہوئے ہیں، چوکی دار لگے ہوئے ہیں، نگراں لگے ہوئے ہیں، فوج لگی ہوئی ہے، اور انگارے دہتے ہوئے انگارے مارے جا رہے ہیں ان کو جو سنگن لگانے کے لیے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم حیران ہو گئے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ایسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ منظر تھا اس کا کہ اب نبی پر وحی آنے والی ہے، اب جبرائیل امین اللہ کا آخری کلام لے کر اترنے والے ہیں، تو پورے آسمان پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، کوئی شیطان کوئی جن قریب نہ پھٹک سکے، کوئی مداخلت نہ کر سکے، قرآن کا کوئی لفظ اچک نہ سکے، قرآن میں کوئی تعریف کر نہ سکے۔ کتاب احکمت آیات، یہ وہ کتاب ہے جس کو نہایت مضبوط طریقے پر اتارا گیا، مضبوط طریقے پر نازل کیا گیا۔ فرما دیا گیا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل نہ سامنے سے حملہ آور ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے، یہ اس ذات کی نازل کردہ کتاب ہے جو بہت ہی دانا ہے، بینا ہے، قابل تعریف ہے۔ اس نے یہ انتظامات فرمائے کہ آسمان سے جب زمین پر اس کا نزول ہو تو پورے تحفظ کے ساتھ ہو، حفاظت کے ساتھ ہو، حمایت کے ساتھ ہو۔ یہ قرآن پاک اپنے اندر یہ طاقت رکھتا ہے، یہ معجزہ ہے، اوپر سے یہ معجزہ اترا ہے۔ یہ الفاظ صرف نہیں ہے، یہ بول نہیں ہے، یہ تلاوت نہیں ہے، یہ صرف کسی قاری کا لحن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ معجزہ ہے، یہ وہ میریکل ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا بڑے تحفظات کے ساتھ۔ اور دنیا کی تمام طاقتیں لگ جائیں کہ اس کتاب کو نقصان پہنچا دیں، وہ ناکام ہو جائیں گی، وہ نامراد ہو جائیں گی، وہ شکست کھا جائیں گی، وہ مٹ جائیں گی، وہ تباہ کر دی جائیں گی۔ قرآن اپنی طاقت کے ساتھ باقی رہے گا، یہ معجزہ باقی رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اگر اپنا تحفظ چاہیے تو قرآن کا سایہ لیں، مسلمان اگر حمایت چاہتے ہیں تو قرآن کے خیمے میں آ جائیں، مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کا دفاع ہو تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک کی جو معجزانہ حیثیت ہے اس کا سہارا لینا شروع کر دیں۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں، آگے بڑھیں دشمنوں کے حملے سے، شرارتوں سے، سازشوں سے، تو انہیں ہر طرف سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اور اللہ نے اپنی پناہ کا زمینی انتظام قرآن کی شکل میں کیا ہے۔ قرآن ایک ایسی طاقتور کتاب ہے کہ جس نے پتھر دلوں کو موم دل کر دیا، جس نے عمر ابن الخطاب کو جو تلوار لے کر نکلے تھے کہ نعوذ باللہ حضور کی گردن اتار دوں گا، جب قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی تو اس وقت پھر چلے کہ اب حضور کے قدموں میں پڑھوں گا۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے طفیل ابن عمر دوسی کو اسلام کی دولت سے ہمکنار کیا۔ یہ قرآن ہے جس نے کتنے انسانوں کو اپنے سائے میں جگہ دی، جب وہ پڑھا جاتا تھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور خداوند قدوس کے خوف سے ان کے دلوں میں رقت ہوتی تھی۔ دوسری طرف کافروں کے سامنے جب یہ پڑھا جاتا تھا تو ان پر ایک زلزلے کی کیفیت ہوتی تھی، ان کو لگتا تھا دل پھٹ جائیں گے، کلیجے باہر نکل جائیں گے، تو وہ اس سے بھاگتے تھے، جی چراتے تھے، چھپتے تھے، وہ قرآن کی طاقت سے چھپتے تھے۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ آج کیا ہو گیا کہ قرآن پاک پر اٹیک کر رہے ہیں میڈیا والے، وہ معمولی کیڑے مکوڑے جن کی کوئی حیثیت اس کائنات میں نہیں ہے، وہ قرآن پر اٹیک کر رہے ہیں۔
کیا بات ہے کہ قرآن کے خلاف فیصلے سپریم کورٹ سے ہو رہے ہیں؟ کیا بات ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں رائے دینے والے دھڑلے سے جو چاہ رہے رائے دے رہے، اور مسلمان تماشا بین ہیں، مسلمان کمزور ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی رسی نہیں تھامی۔ اگر وہ قرآن کی رسی تھام لیتے اور قرآن ان کے سامنے ایک معجزے کی طرح پیش کرتے، جس طرح موسیٰ نے لاٹھی پہ اپنی پھینکی تھی اللہ کے حکم سے، تو اس کو دیکھ کر فرعون کے اوثان خطا ہو گئے تھے، تخت چھوڑ کے بھاگ رہا تھا اور اژدہا اس کی طرف لپک رہا تھا، وہ معجزہ تھا۔ ید بیضا معجزہ تھا، دم عیسیٰ معجزہ، ناقہ صالح معجزہ، یہ سب معجزے تھے اور وقتی تھے۔ قرآن معجزہ ان سے طاقتور ہے، ان سے زبردست ہے، ان سے جامع ہے، ان سے زیادہ ہمگیر ہے، دائمی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، لیکن مسلمان معجزے سے واقف نہیں۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مقدس کتاب ہے، ادب کر لیا جائے اس کا، رمضان میں تراویح میں سن لیا جائے، اور کبھی کسی جلسے میں قرات سن لی جائے، اور کبھی تعویذ گنڈوں میں اس کا استعمال کر لیا جائے۔ قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، مسلمانوں نے یہ سوتیلا معاملہ کیا ہے، اور اس معاملے کی وجہ سے وہ ذلیل ہوئے ہیں، رسوا ہوئے ہیں، بے حیثیت ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، رمضان کے انہی دنوں میں طے کر لو سال بھر کے لیے عید آنے والی ہے، اور یہ خوشی جو ہے یہ حقیقی اور دائمی خوشی بن جائے، اس کے لیے طے کر لو کہ اب جو نیا سال شروع ہوگا، اب جو شوال کی آمد ہوگی، اور اب جو ہمارا رمضان کے بعد باہر نکل کر کام کا موقع ہوگا، تو اب قرآن پاک کو بحیثیت معجزے کے پیش کریں گے، ہندوؤں کے سامنے، جینیوں کے سامنے، بدھسٹوں کے سامنے، کمیونسٹوں کے سامنے، لبرلسٹوں کے سامنے، سیکولرسٹوں کے سامنے، تمام اہل مذاہب کے سامنے، تمام جھوٹی تہذیبوں کے دعوے داروں کے سامنے، امریکہ، یورپ کے سامنے، اور افریقہ کے سامنے، اور ایشیا کے لوگوں میں، اور آسٹریلیا کے لوگوں میں، جہاں جہاں لوگ ہیں، جہاں جہاں سن رہے ہیں، طے کر لیں کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی تمہارے پاس ہے، حضرت صالح کی اونٹنی تمہارے پاس ہے، دم عیسیٰ تمہارے پاس ہے، تم غافل ہو۔ اپنے ہاتھ میں اس قرآن کو لو اور دندناؤ، للکارو، پکارو، پوری طاقت کے ساتھ اپنا کام کرو، خوف دل سے نکال دو۔ اگر تم اللہ کے دوست ہو، اگر اللہ سے تمہارا تعلق ہے، تو خدا کی قسم تمہارے دل میں ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ لوگوں سن لو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے دلوں میں خوف نہیں ہوتا، رنج نہیں ہوتا، خدا ان کے دل کو سرور سے، طمانینت سے، سکینت سے آباد کر دیتا ہے۔ ان کا جہان یہاں سے نہیں آباد ہوتا، ان کا جہان ملائے اعلیٰ سے آباد ہوتا ہے، ان کا جہان عرش و کرسی سے آباد ہوتا ہے، ان کا جہان لوح و قلم سے آباد ہوتا ہے۔ وہ قلم اللہ کا دیکھتے ہیں، لوح اللہ کی پڑھتے ہیں، عرش اللہ کا دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے مقرب فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ان کی نگاہیں اوپر سے نیچے کبھی اترتی ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ انہیں معاملہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ ان کی نگاہیں دل کی نگاہیں، بصیرت کی نگاہیں، قرآن کی نگاہیں اوپر رہتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام عطا کیا ہے کہ اگر مسلمان پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، ہندی میں، سنسکرت میں، انگلش میں، فرینچ میں، رشین میں، چائنیز میں، جاپانیز میں، دنیا کی تمام زبانوں میں، صوبوں کی زبانوں میں اس کا ترجمہ، اس کا مطلب سنائیے، پوری انسانی برادری کو سنائیے۔ فرمایا گیا تھا رمضان کے حوالے سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامے کے طور پر۔ تو رمضان میں اتارا گیا تھا اس لیے یہ مسلمانوں نے صرف تراویح کے لیے اس کو محدود کر لیا، یا مسلمانوں کی مسجدوں میں اور کہیں 6 دن کے لیے، کہیں 10 دن کے لیے، کہیں 15 دن کے لیے، اور بہت بڑے تو 27ویں شب تک کے لیے ہو گیا قرآن پاک سے ایک رسمی تعلق، ایک روایتی تعلق، ایک دکھاوے کا تعلق، اور ایک سکڑا ہوا، سمٹا ہوا، سہما ہوا تعلق۔ قرآن پڑھنے والا سہما ہوا ہے، قرآن پڑھنے والا ایک طرف قرآن پڑھتا ہے،
لیکن اپنے بچے کو جب پڑھانے کی بات آتی ہے تو پھر وہ کرسچن اسکول بھیجتا ہے، وہ مشرکوں کے اسکول میں بھیجتا ہے، وہ ملحدوں کی جوتیوں میں بھیجتا ہے، وہ اس کے عقیدے کا سودا کرتا ہے، وہ بچے کے لیے جہنم تیار کرتا ہے۔ اس وقت قرآن اسے یاد نہیں، اس وقت اللہ اسے یاد نہیں، اس وقت رسول اللہ اسے یاد نہیں۔ یہ منکر، یہ کافر، یہ بگڑا ہوا مسلمان جو یہ سلوک کر رہا ہے قرآن کے ساتھ، کیسے یہ کامیاب ہوگا؟ کیسے یہ کامران ہوگا؟ کیسے یہ فلاح یاب ہوگا؟ کون دے گا کامیابی؟ کس کے ہاتھ میں کامیابی ہے؟ اس لیے مسلمانوں کو طے کر لینا چاہیے کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے اور پھر ان کے ان صحابہ نے جن کی تربیت مکہ مکرمہ کے چٹیل میدانوں میں، ریگستانوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور وادیوں میں آپ نے فرمائی تھی، جن کو تیار کیا تھا اس لیے کہ وہ احد اور احد کی صدا لگائیں، جن کو اس کے لیے تیار کیا تھا کہ انگاروں پر بھی لٹا دیا جائے تب بھی وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، جن کو تیار کیا گیا تھا انہوں نے دھیرے دھیرے کفرستان کو فتح کیا، شرکستان کو فتح کیا، اور پھر وہ منزل آئی کہ اسلامستان کا مدینہ منورہ میں وجود ہو گیا۔ جس طرح انہوں نے یہ عمل کیا، قرآن سے فتح کیا۔ خوب یاد رکھیے گا، نبی کو بھی قرآن نے نبی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو فرمایا ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یہ پہلی کتاب آپ کو دی جا رہی ہے۔ اور کہیں فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو نہ کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا۔ یہ کتاب ہے جس نے آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا، یہ کتاب ہے جس کے نتیجے میں سفر اسراء اور سفر معراج، مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی بلندیوں تک کرایا گیا۔ یہ کتاب ہے جو اٹھاتی ہے، یہ کتاب ہے جو چڑھاتی ہے، یہ کتاب ہے جو بلند کرتی ہے، یہ کتاب ہے جو تسخیر کرتی ہے، یہ کتاب ہے جو بڑی بڑی طاقتوں کا سر جھکا دیتی ہے، یہ کتاب ہے جو ملکوں میں انقلاب لاتی ہے، یہ کتاب ہے جس سے قومیں اٹھتی ہیں، یہ کتاب ہے جس سے قسمتیں بدلتی ہیں۔ اے لوگو، اس کتاب کو ہاتھ میں لو، اس کتاب کو زبان سے بولو، اس کتاب کو دماغ میں سجاؤ، اس کتاب کی تفسیر پڑھو، اس کے ترجمے پڑھو، جس زبان کو جانتے ہو صرف اپنے تک محدود نہ رہو، یہ کتاب سب کو سناؤ، اسکول و کالج کے لڑکوں کو سناؤ، ٹیچروں کو سناؤ، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو سناؤ، اسکالرز کو سناؤ، یہ کتاب پوری قوت سے ججوں کو سناؤ، وکیلوں کو سناؤ، ملازموں کو سناؤ، یہ کتاب پولیس والوں کو سناؤ، فوجیوں کو سناؤ، یہ کتاب پارلیمنٹ میں سناؤ، اسمبلی میں سناؤ۔ اس کتاب کو جب ہاتھ میں لوگے تو یوں سمجھو کہ تم نے موسیٰ کا وہ عصا لیا ہے کہ فرعون کے سامنے بھی پھینکا جائے گا تو وقت کا فرعون بھی ہیبت زدہ ہو کر بھاگے گا۔ اگر اس کتاب کو اسی طرح پیش کیا جائے گا تب یہ بات ہوگی۔ اس لیے اے لوگو، تجدید عہد کرو، اللہ میاں سے پھر سے معاہدہ کرو، پھر سے ایمان لاؤ۔ قرآن پاک میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو پھر سے ایمان لاؤ۔ تمہارا ایمان معتبر نہیں، ایمان تمہارا یا تو باسی ہو گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، سڑ گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، کینسر زدہ ہو گیا ہے، نمائشی بن گیا ہے، دکھاوے کا ہے، نفاق کا ہے۔ اس ایمان کو طلاق دو، ایک نیا ایمان لاؤ، اس ایمان کو لے کر آؤ جو ایمان صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، ائمہ کا تھا، مصلحین کا تھا، مجددین کا تھا۔ اس ایمان کو تازہ کرو، اس ایمان کو لے کر اٹھو گے، ملک فتح ہوگا اور سارے شکوے منتقل ہو جائیں گے۔ دوسرا فریق شکوہ کرے گا۔ مکہ مکرمہ میں شکوہ کون کر رہا تھا؟ اقلیت کے لوگ نہیں کر رہے تھے، اکثریت کے لوگ کر رہے تھے۔ جو اقلیت میں تھے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ آپ کے لوگ، یہ شکایت نہیں کرتے تھے ابو جہل کی، ابو لہب کی، عقبہ کی، عتبہ کی، شیبہ کی، ان لیڈروں کی نہ شکایت، نہ ان کی اسٹیٹ کی، نہ ان کی پاور کی، نہ ان کی پارلیمنٹ کی، اور نہ ان کے نظام کی۔ ان کو تو انہوں نے ایسا چھوڑ دیا تھا جیسے بے حیثیت، یہ بے حیثیت وجود ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ ان کا تذکرہ لائیں گے تو زبان دھونی پڑے گی زمزم سے۔ یہ تھا ان کا سوچ، یہ تھا ان کا مزاج، اس لیے وہ ان کے شکوے نہیں کرتے تھے۔ ہاں ان کے گھروں میں شکوے تھے کہ محمد نے گھر توڑ دیے، محمد نے انقلاب برپا کر دیا،
محمد نے مکہ مکرمہ کا ماحول تبدیل کر دیا. ہمارے لڑکے، ہمارے نوجوان، ہمارے گھر کے افراد ان کے دیوانے ہوئے چلے جا رہے. شکوہ انہیں تھا، مسلمانوں کو شکوہ نہیں تھا. لہذا مسلمانوں کی زبان پر جب شکایتیں سنو کہ شکایتیں کی جا رہی ہیں رسمی قسم کے لوگوں کی یا حکومت کی، تو سمجھ لو کہ بے ایمان بول رہا ہے. یہ بے ایمان بول رہا ہے. صاحب ایمان یہ شکوے شکایت نہیں کرتا، وہ اپنا کام کرتا ہے اور اپنے کام سے غالب آتا ہے. اللہ نے غلبے کے لیے جو کچھ لکھ رکھا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، لکھ دیا ہے اللہ نے کہ میں غالب آؤں گا اور میرے رسول. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم اپنے رسولوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور اہل ایمان کی بھی کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کرتے ہیں. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا جو لشکر ہے وہی غالب آئے گا. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی پارٹی کامیاب ہوگی. یہ ہے وہ الفاظ، قرآن کی یہ تعبیرات، قرآن پاک کے یہ حقائق جن پر اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان کی خیر مناؤ، اور اگر ان پر ایمان ہے تو ایمان کے دیے جلاؤ، مشعلیں روشن کرو، تاریکیاں چھاٹ دو، چاک کر دو تاریکیوں کی چادروں کو، اور حق کا اعلان کرو، ہر جگہ کرو. تم دکان میں ہو، مکان میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، بینک میں ہو، کمپنی میں ہو، ملازمت میں ہو، تم کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو حق بولو، حق کہو، قرآن کی بات کرو، اللہ کی بات کرو. کسی کا لحاظ اس میں مت کرنا، چاہے تمہارے آستین کے سانپ ہوں، تمہارے منافق ہوں، تمہارے جھوٹے اور مکار حکمراں ہوں جنہوں نے حرمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور جنہوں نے جزیرۃ العرب کے ٹکڑے کر دیے ہیں، انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ جنہوں نے مصر میں مرسی کو، جناب مرسی کو، جو مومن ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، جنہوں نے صالح حکومت قائم کی تھی، ان کو جیل میں ڈالا ہے. وہ مجرم سیسی ملعون جس نے یہودیت کی ایجنسی کھول کر مصر کے اہل ایمان کو، اہل تقوی کو اور حق کا اعلان کرنے والوں کو جیلوں کی کوٹھیوں میں ڈالا یا گولیوں سے بھون دیا. اور یہی صورتحال جزیرۃ العرب میں اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے، جہاں تمہارے منافق، جہاں تمہارے آستین کے ساتھ، جہاں تمہارے مجرم، ان کے ایجنٹ اپنا کام کر رہے ہیں. تم نہ ان کے ساتھ رہنا اور نہ ان کے ساتھ رہنا جو کھلے دشمن ہیں. قرآن لے کر کھڑے ہونا، ہر جگہ کھڑے ہونا، اور اس بات کو جو قرآن کہہ رہا ہے پھیلاتے چلے جاؤ، بتاتے چلے جاؤ. سورہ فاتحہ سے سبق شروع کرو اور سورہ ناس پہ جا کر ختم کرو. قرآن صرف تراویح میں نہ ختم کر کے خوشی منا لو، بلکہ اس کو ختم کرو سڑکوں پر، چوراہوں پر، میدانوں میں، آفیسز میں، دکانوں میں، کمپنیز میں، بینکس میں، پارلیمنٹس میں، اسمبلی میں، جہاں جہاں ممکن ہو. اگر یہ کیا جائے گا، آج سے کیا جائے گا، کل سے کیا جائے گا، جب سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو، آپس میں ٹولیاں مت بناؤ، جتھوں میں مت تبدیل ہو، جماعتوں کو مت توڑو، تنظیموں میں دراڑ مت پیدا کرو. اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے اور دین ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی اجتماعیت اور اتحاد کو ہر حالت میں برقرار رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے گا. اور ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا وعدہ پورا ہوگا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، قدم جما دے گا، دل کو نڈر بنا دے گا، ذہن کو روشن فرما دے گا، تمہاری روح کو بلندیاں عطا کرے گا، تمہارے نفس کا تزکیہ فرمائے گا، تمہاری عبادتیں قبول کرے گا، رمضان میں تمہاری بخششیں فرما دے گا، پروانے مغفرت عطا کر دے گا، فرشتے تمہیں سلامی دیں گے اور تمہارا تذکرہ عالم بالا میں کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی محبت اور رضا کا اظہار فرمائے گا اور اعلان فرمائے گا. یہ سب قرآن پاک کے فیضانات ہیں، اور یہ فیضانات سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، جس کے نتیجے میں حضور پاک علیہ السلام عبداللہ کے بیٹے، آمنہ کے فرزند، محسن انسانیت بن گئے.
اب آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ایشیا پر ہے، یورپ پر ہے، افریقہ پر ہے، امریکہ پر ہے، دنیا کے تمام خطوں پر حضرت محمد عربی علیہ السلام کا بالواسطہ یا بلا واسطہ احسان ہے۔ ان کی وجہ سے، ان کی ختم نبوت کے نتیجے میں، ان کی رسالت عظمیٰ کے نتیجے میں انسانیت زندہ ہے، اخلاق کی رمق باقی ہے۔ ابھی لوگ انسانی بھائی چارے کا احساس رکھ رہے ہیں، ان کا یہ فیضان ہے، اور وہ فیضان کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو قرآن اور پھر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو لے کر چلیے اور انہی کا تذکرہ و چرچا کیجئے۔ اس کے لیے اسکول کھولیے، اسلامک اسکول قائم کیجئے، اس کے لیے مکاتب کا جال بچھائیے، اس کے لیے لائبریریز قائم کیجئے، اس کے لیے اکیڈمیز کھولیے، اس کے لیے اچھے مینجمنٹ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے اندر دخیل ہو کر ان کی رہنمائی فرمائیے، تمام شعبہ حیات کے اندر داخل ہو کر ان کو صحیح رخ دینے کی کوشش میں لگ جائیے۔ اور جہاں جہاں آپ ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ کاشتکار ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ریڈر ہیں، آپ پروفیسر صاحب ہیں، آپ رائٹر ہیں، آپ اوریٹر ہیں، یا کچھ بھی ہیں، جہاں بھی آپ ہیں یہ طے کر لیجئے کہ پہلے میں اللہ والا ہوں، میں نبی والا ہوں، میں قرآن والا ہوں۔ پھر اس کے بعد اور چیزیں دیکھی جائیں گی کہ وہ ایڈجسٹ ہوتی ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ قرآن کے تابع ہوں گی، نبی کے تابع ہوں گی، اللہ کے سامنے سر جھکائیں گی، فبہا، وہ ہمارے گھر رہ سکتی ہیں۔ لیکن اگر ان کے یہاں بغاوت ہوگی، معصیت ہوگی، راستہ الگ ہوگا، تو ہم ان سے کہہ دیں گے جناب ہمارے گھر کو خالی کیجئے اور آپ کو سلام، اب آپ کہیں اور اپنا ٹھکانہ دیکھیے۔ یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے، اور رمضان المبارک سے خاص طور پر یہ سبق ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں روزوں کی فرضیت کا، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا جہاں سورۃ البقرہ میں ذکر فرمایا گیا ہے، وہاں خاص طور پر میں نے جو آیت کریمہ سنائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، مانوتا کے لیے یہ رہنما کتاب ہے، یہ مینکائنڈ کی کتاب۔ یہ کہا گیا کہ رمضان میں اللہ نے جو کتاب اتاری وہ صرف مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے اتاری۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے تو اب رمضان کے جو دن بھی باقی رہ گئے ہیں کوشش کر لیجئے۔ سب سے میری درخواست ہے کہ جتنے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں غیر مسلموں تک آپ قرآن پاک کی دعوت، قرآن پاک کے مضامین، قرآن پاک کا خلاصہ پہنچا سکیں، کوتاہی بالکل نہ کریں، ورنہ اللہ کی طرف سے بڑی پکڑ ہوگی۔ اور اس کام کو سب سے بڑا کام سمجھے، کیونکہ اسی سے حفاظت ہے۔ آج کل جو حالات کی باتیں کی جا رہی ہیں، حالات والات اس سے نہیں بگڑتے کہ کون آیا کون گیا، یہ اصل چیزیں نہیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر صفت کیا ہے اور کیا نہیں، ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا، ہمارا اللہ سے کتنا رابطہ ہے، ہمارے اندر کمیاں کیا ہیں۔ ہمیں ہمیشہ جائزہ اس طرح لینا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اپنا جو کام ہے، اپنے کام سے مراد اللہ میاں نے جو کام دیا ہے، ہم تو اللہ میاں کے ملازم بندے ہیں، تابع، ہمیں وہی کرتے رہنا ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے جب ہم اس کام میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا، ہماری مغفرت فرمائے گا۔ بہرحال روزانہ کا یہ معمول تھا رمضان المبارک کی پہلی شب سے کہ تراویح میں جو قرآن کا حصہ پڑھا جاتا تھا اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا تھا، اور یہ بھی اہتمام کیا جاتا تھا کہ اس میڈیا کا استعمال کر کے قرآن لہروں میں ڈالا جائے، قرآن کی بات پہنچائی جائے، اس لیے کہ جو فضائیں ہیں ان فضاؤں کا استعمال کر رہے ہیں فلم والے، فحاش، عیاش، بدماش، بدقماش، مجرم، جنہوں نے ہواؤں کا استعمال کر کے اور فیسینما کے ذریعے، ٹی وی چینل کے ذریعے پورے معاشرے کو آوارہ بنا دیا ہے، پورے معاشرے کو ناپاک بنایا ہے۔ جو شراب کو پھیلانے کے ذمہ دار، بدکاری کو پھیلانے کے ذمہ دار، جنہوں نے لڑکیوں لڑکوں کے اخلاق تباہ کر دیے ہیں، وہ ملک کا میڈیا ہے، وہ دنیا کا میڈیا ہے۔ اس کا مقابلہ گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے، اس کا مقابلہ میڈیا میں ہوگا، میڈیا کا مقابلہ میڈیا میں، پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو، اور تعلیم کا مقابلہ تعلیم کے میدان میں، تجارت کا مقابلہ تجارت کے میدان میں، سیاست کا مقابلہ سیاست کے میدان میں۔ مسلمان کنارہ کش ہو گئے ہیں ہر میدان سے، اور سمٹ گئے ہیں بس اپنے چھوٹے چھوٹے دائروں میں۔ اس کا نقصان جو ہوا ہے اب تک تو وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ آخری درجے پر پہنچ گئے ہیں۔
لیکن اب اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کا بھی مقابلہ ہونا ہے اسی چیز کے انہی آلات کے ذریعے ہونا ہے۔ جو آلات غلط استعمال ہو رہے ہیں ان آلات کا رخ موڑ دینا ہے، اور جب ان کا رخ موڑ دیں گے، ٹھیک ہے ہم اگر 100% نہیں پہنچ سکتے تو 5% پہنچ جائیں گے، 10% پہنچ جائیں گے۔ سوشل میڈیا آج ٹی وی چینل سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ جتنے بھی یہاں نوجوان بیٹھے، جتنے بزرگ ہیں، جتنے چھوٹے بڑے موبائل لیے بیٹھے ہیں، ان سے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ موبائل کے ذریعے قرآنک میسیجز بھیجئے، صبح شام بھیجئے، کم از کم روزانہ 10 مرتبہ آپ قرآن کے میسیج لوگوں تک منتقل کیجئے۔ کمپنی والے پاگل پن کے ساتھ ہر وقت آپ کو میسیج کرتے ہیں، اور چیٹنگ والے آپ کو میسیج کرتے ہیں، ہر طرف شیطانوں کے غول بیٹھے ہیں اور تجارت کے بنیے بیٹھے ہیں۔ آپ کیوں گونگے ہیں؟ آپ کیوں بہرے ہیں؟ آپ کیوں اندھے ہیں؟ آپ کیوں ان آلات کا استعمال حق کے لیے نہیں کرتے؟ اپنے گھروں پر تقریریں سنائیے، لگائیے، ویڈیو لگائیے، آڈیو لگائیے، اور 100 50 200 آدمیوں کو حالوں میں جمع کیجئے اور سنوائیے، ان کو تقریریں سنوائیے، اچھی نظمیں سنوائیے، اچھے پروگرام ان کو دکھائیے، تاکہ وہ اس ماحول سے نکل سکیں جو فحاشی کا، بدماشی کا اور خباثت کا ماحول ہے، جس نے امت کے اخلاق چوس کے پھینک دیے ہیں، امت کو بالکل ناکارہ بنا دیا، کینسر زدہ بنا دیا ہے۔ ان کے مقابلے کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ میڈیا کا زبردست طریقے پر استعمال کیجیے۔ بس آج کا جو درس تھا وہ سورۃ الاعلیٰ سے سورۃ الناس تک ہونا تھا، لیکن اس مجمع کی رعایت رکھتے ہوئے اس درس کو آئندہ کل کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جو 2-4 دن ابھی باقی ہیں ان میں قرآن پاک کی ان آیات کا درس مکمل ہوتا چلا جائے گا، اور اس طرح پورا قرآن پاک کا خلاصہ اردو میں منتقل کیا گیا، لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، ہزاروں آدمیوں نے سنا اور دیکھا۔ اب انہوں نے لوگوں تک منتقل کیا ہوگا، یہی امید ہے، اور ابھی بھی یہی درخواست ہے کہ جس تک بات پہنچے وہ 100% سنیں، گھر والوں کو سنائے، اور اس میں مائک لگا کر سینکڑوں لوگوں کو گھروں پہ بلا کے سنایا جائے۔ مشن ہے، مشن، یہ محض ایک چلتی ہوئی بات نہیں ہے، اور اسے پھیلانا ہے۔ یہاں سے ایک آدمی تک پہنچے، وہ قسم کھا لے کہ 100 تک پہنچاؤں گا، اور 100 سے وہ 10,000 تک پہنچے۔ اس طرح یہ مشن، یہ باتیں پھیلتی رہیں اور پہنچتی رہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی قریب ترین منزل تک تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اب دعا فرمائیں۔ اچھا کیا کریں، کیا پڑھنا ہے ابھی؟ بسم اللہ، چل ادھر آؤ، یہاں انگلی رکھو، تو بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، الف پڑھو، الف الف، جلدی سے کہو نا، چلو اچھا پہلے قاسم چلو۔
أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ، اے مالک السماوات والارض، اے عالم الغیب والشہادہ، اے خالق، اے مالک، اے رب، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، اے ولی، اے متعال. اے اللہ، آسمان تیرے ہیں، زمین تیری، سمندر تیرا ہے، خشکی تیری، چرند و پرند و درند تیرے. اے اللہ، آسمان بالا پر عرش کے حاملین تیرے غلام ہیں. اے اللہ، ملائے اعلیٰ میں جبرائیل اور جبرائیل کے ساتھ میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل اور ان کے ماتحت تمام فرشتے تیرے ہیں، تیرے بندے ہیں. اے اللہ، آسمانوں پر تیری تسبیح، زمین میں تیری تسبیح، فضاؤں میں تیری تسبیح. اے اللہ، ہر طرف تیری کبریائی کے جلوے ہیں، ہر طرف تیری تخلیقات کے نمونے ہیں. اے بادشاہ، اے شہنشاہ، اے مالک ارض و سما، اے رحمان الرحیم، تیرے بندے، عاجز بندے، حقیر بندے، بے کس بندے، بے بس بندے، اے اللہ، مسجد میں بیٹھ کر ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اے عطا فرمانے والے، اے انعام فرمانے والے، اے کرم فرمانے والے، اے مغفرت سے نوازنے والے، بندوں کے گناہوں کو معاف کر دینے والے، بڑے بڑے گنہگاروں سے کہنے والے کہ تم مایوس مت ہو. اے اللہ، آپ نے نبی سے کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ مایوس مت ہو. اے اللہ، مایوسی حرام ہے، اب مایوس نہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مٹی سے زیادہ گئے گزرے ہیں. اے اللہ، ہماری کوئی حیثیت نہیں. اے اللہ، ہم ہر اعتبار سے نالائق ہیں، نکمے ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں. اے اللہ، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، بگڑے ہوئے حالات میں امیدوار ہیں، گناہوں کے ساتھ امیدوار ہیں، خطاؤں کے ساتھ امیدوار ہیں، بگڑے ہوئے کمزور ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پھر بھی تیرے ہی دربار کا سہارا لیتے سجدہ تجھے کرتے ہیں اور جانتے ہیں تیری توفیق سے سجدہ کر رہے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور ناز نہیں کرتے، یقین رکھتے ہیں کہ تو نے نماز پڑھوائی، روزے تو نے رکھوا دیے، جو کچھ کرم ہے تیرا، بول رہے ہیں تو تو نے گویائی عطا فرمائی، دیکھ رہے ہیں تو تو نے بصارت عطا فرمائی، سن رہے ہیں تو تو نے سماعت عطا فرمائی. ہر ذرہ تیرا، پانی کا ہر قطرہ تیرا، ہوا کی ہر لہر تیری، موت تیری طرف سے، زندگی تیری طرف سے، کھانا پینا ہوا ہر چیز تیری عطا کردہ ہے. اے عطا فرمانے والے، اے نوازنے والے، ہمیں کھانا دیا، پانی دیا، کپڑا دیا، مکان دیا. اے اللہ، سب کچھ دینے والے، آج تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ایمان بھی دے دے. اے اللہ،
اللہ ہدایت دے دے، ایمان دے دے، قرآن کا معجزہ عطا فرما دے، نبی کی نسبت عطا فرما دے، صحابہ کی محبت عطا فرما دے، اپنے اولیاء سے نسبت عطا فرما دے۔ اے اللہ مصلحین و مجددین کے راستے پہ چلا دے۔ اے اللہ دنیا کے ماحول کو ایمان کے غلبے کے لیے طے فرما دے۔ اے اللہ امت کی قسمت چمکا دے۔ اے اللہ امت کو فلسطین میں مارا جا رہا ہے، اے اللہ امت کو برما میں اور امت کو یمن میں اور مصر میں، یہاں تک کہ حرمین شریفین کی سرزمین میں امت کے افراد مظلوم بنے ہوئے ہیں، علماء پر ظلم ہو رہا ہے، صلحاء پر ظلم ہو رہا ہے۔ اے اللہ زمین اہل ایمان پر کیوں تنگ ہو گئی؟ اے اللہ ہم اتنے برے ہو گئے، ہم اتنے ذلیل ہو گئے۔ اے اللہ اپنی نگاہ کرم اب فرما دے، اب ہماری معافی طے کر دے۔ توبہ کرتے ہیں تیرے دربار میں۔ اے اللہ زمین کے ہر خطے پر بندے دعا مانگ رہے ہیں، فرشتے دعا مانگ رہے ہیں، ہم نکمے دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ عید میں بچے اپنے بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو سب کا بڑا، تو ہی اکبر، تو ہی احکم الحاکمین، ہمیں عید کے دن سے پہلے آج عیدی دے دے۔ اے اللہ ایمان کی بھیک عطا فرما، یقین کی بھیک نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی سنوار دے، اے اللہ ہماری زندگی سنوار دے، اے اللہ ہماری قبروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ جو ہم سے پہلے گزرے ان پر رحم فرما۔ اے اللہ سب سے پہلے محسن انسانیت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہزاروں لاکھوں بار ہم درود بھیجتے ہیں، سلام کے تحفے بھیجتے ہیں۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے ہمیں جواب بھی عنایت فرما دے۔ اے اللہ ان کی خوشیاں ہمیں نصیب فرما۔ ابر اطہر سے وہ فرمائے کہ جاؤ میں نے تمہارا سلام قبول کیا، تمہارے درود کو قبول کیا، تم دور ہو فرشتے تمہارا صلاۃ و سلام ہمیں پہنچا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں نبی جنہوں نے کام کیا، جنہوں نے محنت کی، جو دین کو لیے پھرتے رہے، آج بھی پھر گئے، اللہ ان کی قبولوں کو قبول فرما، جو گزر چکے ان کے درجے بلند فرما، اور جو گزر چکے اللہ ان کے ساتھ ہمیں قیامت میں اکٹھا فرما، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اپنے نیک اور اچھے بندوں کے ساتھ کل قیامت میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اکٹھا فرما۔ اے اللہ قبر میں بھی اچھوں کی اور نیکوں کی زیارت کی توفیق نصیب فرما، اور محشر میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جمع فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بھی جا چکے، خاص طور پر ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد، اے اللہ ان پر بے انتہا رحم فرما۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جو بھی پہلے گزر چکے، ہمارے بڑے گزر چکے، چھوٹے گزر چکے، اے اللہ اسی جامعہ کے دامن میں جو ہمارا داماد پڑا ہوا ہے، اے اللہ اس کے درجے بلند کرو۔ جو بھی دنیا سے جا چکے ان پر رحم فرما، اور جو دنیا میں موجود ہیں ہمارے بڑے، اے اللہ ہمارے چچا جناب یاسین صاحب کو، ہمارے مولانا سید ہمارے بزرگ مولانا ارشد مدنی کو، مولانا صاحب کو، جتنے بھی سالے بندے ہیں سب کو عطا فرما، سب کو کام نصیب فرما، امت رکھ۔ اے اللہ اپنا فضل ہمارے بڑوں پر، ہمارے چھوٹوں پر، داروں پر، بھائیوں پر، ساتھیوں پر، دوستوں پر، شاگردوں پر، میرے کے تمام پر اپنا فضل فرما۔ اللہ رمضان میں ہم سب کی توبہ قبول فرما۔ اللہ جو تیرے بندے اس مسجد میں اس وقت حاضر ہوئے ہیں دعا میں شرکت کے لیے، اللہ ان کی آمد قبول فرما، اللہ ان کی آمد قبول فرما، اللہ ان میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، ان کے گزرے ہوئے لوگوں کی مغفرت فرما، کی اولاد اور ان کی نسلوں کے ساتھ فضل و کرم کا اور رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت میں جو بھی قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں ان کے حفظ کو مکمل فرما۔ اے اللہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کو لحن داودی نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں جس نوجوان نے، عثمان نے قرآن پاک سنایا، اپنے فضل سے اس کے پڑھنے کو قبول فرما، اس کو علم عطا فرما، اچھی تلاوت عطا فرما۔ اے اللہ سفیان کو اور اے اللہ سلیمان کو اور یونس کو اور یوسف کو
اللہ ان کو علم عطا فرما، عمل عطا فرما، اچھی تلاوت فرما، عالم ربانی بنا۔ اور اللہ جتنے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے شاگرد اور بڑے چھوٹے، اللہ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ سب کو قبول فرما لے اپنے دین کے لیے، دین کی نصرت کے لیے۔ اے اللہ اس شب میں مغفرت کے لیے قبول فرما لے۔ حاضری کی لڑکیوں، نواز و نواز، پوتو پوت، ہمارے دور کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے اللہ اور جتنے بھی افراد ہیں سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، پوری ملت کی توبہ قبول فرما، اے اللہ پوری ملت کی توبہ قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نواز دے۔ اللہ آج جس بچے نے قرآن پاک ختم کیا، اے اللہ اب اس کو اچھا حافظہ عطا فرما، اور جس بچی کا آج ایک آغاز ہونا، اے اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے علم کے لیے، عمل کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ تمام مسلمانوں کے بچوں کو اور بچیوں کو ایمان کے لیے قبول فرما۔ ہر طرف زہریلی ہوائیں ہیں کفر و شرک کی، اے اللہ کفر و شرک کی ہوائیں ہیں، فیشن کے اثرات ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو اس سے بچا لیجئے، اے اللہ ہماری نسلوں کو ان زہریلی ہواؤں سے بچا کر ایمان کی باد بہاری نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری نسلوں میں ایمان تازہ رہے، ہمارے مدرسوں میں اے اللہ ایمان کی لہر ہو۔ اے اللہ ہم کو اچھے طلباء، اچھے اساتذہ، اچھے معاون، اچھے ساتھی، اچھے دوست، اچھے پڑوسی، اچھے گاؤں والے نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مراکز کو، ہمارے مدارس کو، ہماری مساجد کو، ہماری دین کی دعوتی تنظیموں کو، تحریکوں کو، سب کو قبول فرما۔ اے اللہ سرزمین فلسطین میں تیرے بندے کتنے ہیں جو جیلوں میں یہودیوں کے ذریعے سے اذیت اٹھا رہے ہیں، کتنے ہیں جو شہید ہو چکے، کتنے ہیں جو روز شہید ہو رہے ہیں۔ اے اللہ شام میں، عراق میں، یمن میں، مصر میں، لیبیا میں اور کہاں کہاں اے اللہ تیرے بندوں پر آج کہ فرعون، آج کے نمرود، آج کے جبار ظلم کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان مظلوموں کو ظلم سے نکال دے، اے اللہ ان مظلوموں کو ظلم سے نکال دے۔ اے اللہ جو جیلوں میں ڈال دیے گئے، وہ جناب مرسی ہو یا شیخ بدی ہو یا سلمان العودہ ہو یا صفر الحوالی ہو یا عوض القرنی ہو یا علی العمری ہو، بے شمار افراد علماء، اے اللہ ان کو جیلوں سے باعزت رہائی عطا فرما، اور جن ظالموں نے، مجرموں نے، ملعونوں نے ان کو جیلوں میں ڈالا ہے اور جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے، خداوندہ زمین کو ان سے پاک فرما دے، خداوندہ زمین کو ان سے پاک فرما دے، حرمین ان سے پاک فرما دے، مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ شہر القدس و فلسطین ان سے پاک فرما دے۔ اے اللہ امت کے سینوں میں ان کے حق میں جذب موجزن فرما دے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم تجھے پکار ہی سکتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ ہماری صدا ریگن نہیں جائے گی، یقین ہے کہ تو مایوس نہیں فرمائے گا، یقین ہے رمضان میں تیری طرف سے امت مسلمہ کے حق میں، اس ملک میں اور دنیا کے ہر خطے میں اچھے فیصلے ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں وہ زبان دے دے، وہ قلم دے دے، وہ ذہن دے دے، جس کے نتیجے میں ہم تیری دین کی نصرت کا کام اور دعوت کا کام کر سکیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں ایسے داعی و مبلغ پیدا کر دے جو ہر جگہ دین کا چراغ روشن کر دیں اور ہر جگہ تیرے دین کی صدا لگا دیں۔ اے اللہ ہمارے گاؤں، ہمارے محلوں، ہمارے شہروں کے نوجوانوں کو دین کی نصرت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع جو یہاں حاضر ہے، اس کو اپنے دین کی نصرت کے لیے، خدمت کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے، ابدیت کے لیے قبولیت کا شرف نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شب قدر عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو شب قدر عطا فرما دے، شب قدر ہم کو عطا فرما دعاؤں کے اور تسبیح کے زمزموں کے ساتھ، اللہ تیری حمد و ثنا کے گیت اور نغموں کے ساتھ، اور تیری طرف سے قبولیت کے نزول کے ساتھ، اور زمین سے اوپر اٹھنے والی مقبول دعاؤں کے ساتھ، اور فرشتوں اور جبرائیل امین کے لشکروں کے نزول کے ساتھ، اور تیری محبت اور رضا کے پروانوں کے ساتھ، اور ہماری طرف سے عاجزی کی صداؤں کے ساتھ۔ اے اللہ ایسی شب قدر عطا فرما دے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں،
دل چمکتا ہوا روشن ہو جائے، ہماری نسلیں بہتر ہو جائیں، ہمارے گھر کا ماحول، معاشرت کا ماحول، سماج کا ماحول، ملک کا ماحول، پوری دنیا کا ماحول سنور جائے اور سدھر جائے۔ ہم سب کا بیڑا پار فرما دے۔ اے اللہ، جو ہم میں سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کو دین پر استقامت عطا فرما، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما، جو غربت زدہ ہیں ان کو غنی عطا فرما۔ اے اللہ، جو شادی کے انتظار میں ہیں سنت کے مطابق ان کو شادی کے فریضے سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس کی جو ضرورت ہے، جس کا جو مسئلہ ہے، جس کی جو پریشانی ہے، اس کو دور فرما کر عافیت عطا فرما، راحت عطا فرما، نعمت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله۔ رمضان 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 يا حبيب رمضان